بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوکالہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 194، مکتبہ بشرا، صفحہ نمبر 271۔ تو والی ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کی دلیل بیان کرنی تھی۔ امام صاحب کا مذہب یہ تھا کہ جب ایک آدمی نے دوسرے کو، کاشف نے طلحہ کو کہا کہ جا میرے لیے متعین غلام خرید کر لا، اس 1000 روپے کے بدلے میں جو 1000 روپیہ میں نے آپ کو دیا، جو آپ نے میرا دینا ہے، یہ توکیل جائز ہے اور یہ عامر کے ذمہ ہوگا وہ غلام۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کاشف نے طلحہ کو کہا کہ جو 1000 تو نے مجھے دینا ہے اس کا غلام خرید کر لے کر آ، لیکن غلام کو متعین نہیں کیا۔ اس صورت میں امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ طلحہ جب غلام لے کر آئے گا اور طلحہ کے قبضے میں غلام مر گیا کاشف کو دینے سے پہلے تو طلحہ کا ہی مرے گا۔ ہاں اگر کاشف نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا تھا پھر طلحہ کے پاس کھڑا تھا تو پھر کاشف کی طرف سے مرے گا، یعنی کاشف کا نقصان شمار ہوگا۔ یہ امام صاحب کا مذہب تھا۔ اور صحابین کا مذہب یہ تھا کہ نہیں، جیسے ہی طلحہ لے کر آئے گا پھر طلحہ کے پاس آنے کے بعد، طلحہ کے قبضہ کر لینے کے بعد اس کا ہلاک ہو جانا گویا کہ موکل کا ہلاک ہو جانا ہے۔ اب امام صاحب کا مذہب یہ تھا کہ نہیں، جب تک موکل قبضہ نہیں کرے گا اس کی طرف سے نہیں ہوگا۔ دلیل ان کی وہ فرماتے ہیں انہا تتعین فی الوکالات، درہم و دنانیر وکالات میں متعین ہو جاتے ہیں۔ یعنی کاشف نے طلحہ کو جو کہا تھا کہ میرا 1000 جو تو نے دینا ہے یہ دین تھا، لیکن جب وکالت میں درہم آتے ہیں تو متعین ہو جاتے ہیں۔ ویسے درہم و دینار متعین نہیں ہوتے۔ صاحبان نے کہا تھا لا تتعینانی فی المعاوضات، کہ معاوضات میں متعین نہیں ہوتے۔ امام سے نے فرمایا تتعین فی الوکالات، وکالت میں متعین ہو جاتے ہیں۔ وکالت میں متعین ہونے کا مطلب یہ، نیچے حاشیے میں لکھا ای بعد التسلیم الی الوکیل، جب موکل نے وکیل کو پیسے دے دیے اب وہ متعین ہو گئے۔ الا ترى، وہ اس کی آگے سے آپ کو توضیح کر رہے ہیں، الا ترى انه لو قید الوکالۃ بالعین منها او بالدین منها کی ضمیر جاری ہے دراہم اور دینار کی طرف، دنانیر کی طرف۔ اگر موکل نے وکالت کو مقید کیا بالعین منها، درہم و دنانیر میں سے عین کے ساتھ، درہم و دنانیر میں سے عین کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ درہم و دینار جو وکیل کے ذمے لازم نہیں تھے، پہلے اس نے کوئی قرضہ نہیں دینا تھا بلکہ موکل نے اس کو وہ درہم و دینار دیے کہ یہ لے 1000 درہم، اس کا غلام لے کر آ۔ جب اس نے وہ غلام کے خریدنے کے لیے 1000 درہم طلحہ کو دی اور کہا کہ یہ 1000 درہم لے جا، اسی 1000 درہم کا خرید کر لے کر آ، اب یہ متعین ہو گئے۔ او بالدین منہا، یا موکل نے وکیل کو جب وکیل بنایا تو اس کو وکالت کو مقید کیا ان دراہم و دینار میں سے دین کے ساتھ، کہا اے وکیل جو تو نے میرا 1000 درہم دینا ہے اس 1000 کے بدلے میں چیز خرید کر لے کر آ۔ باہر دونوں صورت، چاہے اس نے عین کے ساتھ مقید کیا ہو یا دین کے ساتھ کیا ہو، ثم استہلک العین، اگر عین کے ساتھ مقید کیا تھا تو پھر اس عین کو ہلاک کر ڈالا، چاہے موکل نے ہلاک کیا چاہے وکیل نے ہلاک کیا، بہرحال وہ درہم ہلاک ہو گئے۔ او اسقط الدین، یا اس نے دین کو ساقط کر دیا، اسقط الدین میں کہہ رہا تھا، او اسقط الدین، یا اس موکل نے دین کو ساقط کر دیا۔ اب دیکھیں، موکل نے وکیل کو جو پیسے دیے تھے، چاہے وہ عین تھے چاہے وہ دین تھے، دونوں صورتوں میں وہ ختم ہو گئے۔ عین تھے تو ضائع کر دیے، دین تھے تو قرضہ ہی معاف کر دیا، اب وہ نہ رہے نا۔ تو اگر یہ متعین نہ ہوتے تو پھر وکالت باطل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں کہہ رہے ہیں بطلت الوکالہ، وکالت باطل ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ وکالت کا تعلق انہی درہم و دینار کے ساتھ تھا، جب وہ درہم و دینار نہیں رہے تو ختم۔ جبکہ بیع میں تو ایسے نہیں ہوتا، ایک آدمی نے کوئی آپ سے چیز خریدی، مثلا بیع نے مشتری کو چیز بیچی اور وہ جو درہم و دینار تھے وہ ضائع ہو گئے، ضائع ہونے سے بیع تو باطل نہیں ہوتی، یہاں وکالت بالکل باطل ہو جائے گی۔ اس وکالت باطل ہونے کا پتہ چلا کہ وکالت کا تعلق انہی درہم و دینار کے ساتھ تھا، جب یہ درہم و دینار نہیں رہے تو پھر وکالت بھی نہیں رہی۔ فَإِذَا تَعَيَّنَتْ، دیکھیں بیع کے اندر میں نے کاشف کو موبائل بیچا 100 روپے کا، اور پھر وہ 100 روپیہ کاشف نے مجھے دے دیا، میں نے ہلاک کر دیا اور میرے پاس آیا، تو بیع تام ہو گئی ہے۔
یا کاشف کے پاس ہی تھا، کاشف نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ان پیسوں کے ہلاک کرنے سے یعنی وہ جو 100 روپے قیمت تھی، اگر وہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ضائع کر دے تو اس سے بے نہیں ختم ہوتی، جبکہ وکالت کے اندر وکالت باطل ہو جائے گی۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ متعین ہو چکے تھے کہ جس چیز پر وکالت ہو رہی تھی وہ چیز ہی نہیں رہی، جب وہ چیز نہیں رہی تو وکالت بھی نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ درہم و دینار وکالت میں سپرد کر دینے کے بعد متعین ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا تَعَيَّنَتْ فِي الْوَكَالَةِ، تعینت کی ضمیر وہی دراہم و دنانیر طرف جائے گی۔ جب یہ درہم و دینار وکالت میں متعین ہو گئے تو پھر ہم آگے کہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہم نے پیچھے متعین کیا تھا اس میں موکل کا اگلے کو وکیل بنانا ہی درست نہیں ہوا۔ مسئلہ سمجھو، موکل نے وکیل کو کہا تھا کہ میرا 1000 درہم جو تو نے دینا ہے اس 1000 کے بدلے میں جا تو غلام خرید کر لے کر آ، غیر متعین غلام تھا۔ کاشف نے طلحہ کو کہا جو تو نے میرا 1000 دینا ہے اس 1000 کے بدلے میں جا تو غلام خرید کر لا، اور طلحہ نے آ کر مجھ سے غلام خریدا ہے۔ یہ جو غلام خریدا جا رہا ہے اس میں جو درہم و دینار ہیں اگرچہ وہ دین تھے، یعنی کاشف نے اس کو جو دیا تھا وہ دین تھا، لیکن یہ متعین ہو گئے تھے۔ جب یہ متعین ہو گئے ہیں، اب درہم متعین ہونے کے بعد جب طلحہ آ کر مجھ سے غلام خریدے گا تو چونکہ کاشف نے کہا طلحہ کو کہ جو یہ غلام خرید کر لاؤ، یہ نہیں کہا عبد القادر سے، یہ ذہن میں رکھنا، متعین نہیں کیا، غلام متعین نہیں ہے، بائع بھی متعین نہیں ہے، اس نے کہا جاؤ لے کر آؤ۔ جب یہ میرے سے لے کر آئے گا، میرے سے لینے کے لیے آئے گا تو کاشف کا طلحہ کو وکیل بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اے طلحہ جو 1000 تو نے مجھے دینا تھا اور اس 1000 کا میں مالک تھا، کاشف مالک تھا نا اس 1000 کا، وہ جب 1000 تو عبد القادر کو دے دے گا تو اس 1000 کا مالک اب کون ہو جائے گا؟ عبد القادر ہو جائے گا۔ تو کاشف نے طلحہ کو یہ کہہ کر کہ جو 1000 تو نے مجھے دینا ہے اس 1000 کا غلام خرید کر لے کر آ، اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ اس 1000 کا میں اس توکیل کے ذریعے سے عبد القادر کو مالک بنا رہا ہوں کہ اب 1000 وہ تجھ سے لے جائے، کیونکہ یہ کہنا کہ اس دین کے بدلے میں لے کر آ جو دین تو نے میرا دینا ہے، لہذا اس دین کی ملکیت عبد القادر کو شفٹ ہو جائے گی۔ تو جس دین کا کاشف مجھے مالک بنا رہا ہے، جو 1000 روپے کا نوٹ طلحہ اپنی جیب سے نکالے گا اور وہ مجھے دے گا، اور وہ کاشف طلحہ کے ذریعے سے مجھے اس 1000 کا مالک بنا رہا ہے، کیا کاشف خود اس 1000 کے نوٹ کا مالک ہے؟ مالک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ طلحہ پر دین تھا، اور دین تو جو ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے۔ اس جو 1000 روپیہ طلحہ کی جیب میں ہے، کاشف تو اس کا مالک نہیں ہے، دین تو تقضیٰ بامثالہا، مثل سے ادا کیا جاتا ہے، بعینی یہی نوٹ تو کاشف کا تو نہیں ہے، اس نوٹ کا تو کاشف مالک نہیں ہے، کاشف 1000 روپے کا مالک ہے، 1000 تو ہوائی چیز ہے، کاشف اس 1000 کا تب مالک ہوگا جب کاشف اس 1000 پہ قبضہ کرے گا۔ لہذا جو طلحہ مجھے 1000 روپیہ دینے آ رہا ہے وہ دین ہے نا اس کے اوپر، اور کاشف دراصل اس دین کا مجھے مالک بنا رہا ہے، جبکہ کاشف خود اس 1000 دین کا مالک نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کا خود مالک نہ ہو اس کا کسی اور کو مالک نہیں بنا سکتا، سمجھ اس بات کو؟ لہذا کاشف کا طلحہ کو اس بات کا وکیل بنانا کہ اسی دین کا جا غلام لے کر آ، اس دین کا خود مالک بنے بغیر دوسرے کو مالک بنانے میں کاشف لگا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ قبضہ نہیں کرے گا اس وقت تک یہ مالک نہیں ہوگا۔ تو مجھے جو مالک بنایا جا رہا ہے، مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا کاشف مالک نہیں وہ مجھے مالک بنا رہا ہے۔ دوسرا، مجھے کاشف نے وکیل بھی نہیں بنایا قبضہ کرنے کا، یا تو کاشف مجھے یوں کہے کہ بھئی میں آپ کو وکیل بناتا ہوں جو تم اس سے طلحہ سے قبضہ کر لو، پھر تو کاشف مجھے مالک بنا سکتا ہے کہ جب مجھے وکیل بنا دیا۔ اور کاشف نے کہا طلحہ کو یہ ہے کہ جا غیر معین غلام لیا، غیر معین غلام کا مطلب ہے کہ غیر معین بائع، جب بائع ہے ہی غیر معین تو کاشف اس کو وکیل کیسے بنائے گا؟ ہاں اگر بائع معین ہوتا پھر تو یہ شک نکل سکتی تھی کہ اس نے مجھے وکیل بنا دیا۔ من کاشف نے کہہ دیا طلحہ کو کہ جا فلانا غلام لیا جو اس کا ہے، تو پتہ چلا کہ کاشف نے بائع بھی متعین کر دیا۔ جب کسی کو متعین کر دیا تو یہ شک نکل سکتی ہے کہ گویا کہ کاشف نے اس متعین بائع کے بارے میں کہا کہ اس سے خریدنا، یعنی ضمناً یہ بات آ گئی کہ میرا پہلے وکیل بن جائے گا۔ جب میں ہوں ہی غیر معین تو وکیل تو بنا ہی نہیں سکتا، تو مجھے قبضے کا وکیل بنائے بغیر اس دین کا مجھے کاشف مالک بنانے لگا ہے جس کا خود بھی مالک نہیں ہے، تو لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ جائز نہیں ہے تو اسے جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ پیچھے اس نے توکیل کی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ توکیل بھی جائز نہ ہوئی۔ جب وہ توکیل جائز نہ ہوئی تو پھر مطلب یہ ہوا کہ طلحہ جو غلام لے کر آئے گا وہ وکالت کے طور پر نہیں لائے گا۔ جب وہ وکالت کے طور پر غلام نہیں لائے گا تو چنانچہ جب طلحہ کے پاس وہ غلام ضائع ہو جائے گا تو طلحہ کا ضائع ہوگا، اس کا تو ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہی امام صاحب کا مذہب ہے کہ جب طلحہ کے پاس ضائع ہوگا تو وہ طلحہ کا ہی ضائع ہوگا، کاشف جب تک قبضہ نہیں کرے گا اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے طلحہ کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ کاشف کا ہو جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، اور امام صاحب نے اس پوری دلیل سے ثابت کر دیا کہ جب اس وجہ سے توکیل ہی درست نہ ہوئی تو پھر طلحہ کا خریدنا اپنے لیے خریدنا ہوا۔ جب اپنے لیے خریدنا ہوا تو اس کے پاس کاشف کے قبضہ کرنے سے پہلے مر جانے کی صورت میں ہلاک ہونا بھی طلحہ کے کھاتے میں گیا۔ فہم تم؟ اب دیکھو فَإِذَا تَعَيَّنَتْ، جب یہ درہم و دینار متعین ہو جاتے ہیں، اب آگے دو صورتیں بنے گی۔ جب درہم و دینار متعین ہو جاتے ہیں آگے کس چیز کی دو صورتیں بنے گی کہ کاشف طلحہ کو جو وکیل بنا رہا ہے اس توکیل کی دو تکییف ہو سکتی ہیں، دو صورتیں بن سکتی ہیں، اور دونوں صورتوں میں توکیل ٹھیک نہیں بنتی۔ پہلی صورت یہ ہے کان ھذا، یہ پہلی ہے، اس کے اوپر نمبر 1 لکھ لو، اور ایک سطر بعد آگے ہے، یا ایک دو سطریں بنیں گی آپ کی، آگے ہے او یکون امرن، او یکون امرن، او یکون، او کے بعد جو یکون ہے نا اس کے اوپر نمبر 2 لکھ لو، یکون امرن، کان ھذا کے اوپر نمبر 1، یکون امرن کے اوپر نمبر 2۔ یعنی جب یہ متعین ہو گیا نا وکالت میں درہم و دینار، اب اس کے بعد جب یہ طلحہ آ کر مجھ سے خریداری کرے گا اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں کاشف کے اس کو وکیل بنانے کی، اور وہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جب دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر کاشف کا وکیل بنانا بھی ٹھیک نہ ہوا نا۔ جب اس کا وکیل بنانا ٹھیک نہ ہوا، وکالت ثابت نہ ہو سکی، تو طلحہ کی خریداری اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ جب اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگی تو غلام کا اس کے پاس مر جانا، تو اپنا غلام مر جانا ہوگا۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ اب دیکھیں پہلی صورت کان ھذا، ای ھذا التوکیل المذکور، یہ وہی بات ہے جو میں نے 1 منٹ پہلے سمجھائی ہے کہ طلحہ، کاشف کا طلحہ کو یہ کہنا کہ جا ایک غیر معین غلام لے کر آ، یہ گویا کہ ایسے ہو گیا کہ کاشف نے وہ 1000 دین جو طلحہ سے لینا تھا اس 1000 دین کا مجھے مالک بنا دیا، اس بات سے پہلے کہ ابھی مجھے وکیل ہی نہیں بنایا تھا قبضہ کرنے کا، یعنی مجھے قبضہ کرنے کا وکیل بھی نہیں بنایا، اور میں ہوں بھی غیر معین غلام، اور کاشف اب اس دین کا مجھے مالک بنانے لگا ہے، حالانکہ یہ اس دین کا خود مالک نہیں ہے۔ ابھی سمجھایا تھا نا آپ کو، یہی لکھا ہوا ہے کان ھذا، یہ توکیل مذکور، یہ کیا ہوگی؟ تملیک الدینی، یہ تو دین کا مالک بنانا ہوگا، یعنی کاشف اس دین کا مالک بنا رہا ہوگا جو دین طلحہ پر تھا۔ کس کو بنا رہا ہوگا؟ من، تملیک کے بعد من ہے، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کو، با کے بعد من ہے تو ترجمہ من کا کو کرتے ہیں، اور ملکہ کے بعد من ہے تو ترجمہ کو کرتے ہیں۔ ھذا تملیک الدین من، تو یہ کاشف کی طرف سے دین کا مالک بنانا ہوگا من، اس شخص کو، غیر من علیہ دین، من علیہ دین کے غیر کو مالک بنانا ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا پیچھے سے من کا معنی کو، تو یہ دین کا مالک بنانا ہے اس شخص کو، کون سا شخص؟ غیر من علیہ دین، من علیہ دین کے غیر کو مالک بنانا ہے۔ من علیہ دین کون ہے؟ طلحہ، طلحہ من علیہ دین ہے، اور کاشف اس 1000 کا کس کو مالک بنا رہا ہے؟ مجھ عبد القادر کو، میں عبد القادر جو کہ بائع ہوں، میں اس طلحہ کا غیر ہوں۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ پہلے سمجھا چکا ہوں، لہذا یہ غیر سے مراد بائع ہے، نیچے لکھو نا وہو البائع، یہ وہو البائع ہوا کا مرجع غیر ہے، اور بائع، اور من علیہ دین، من سے مراد طلحہ ہے۔ تو کاشف کا طلحہ کو اس طرح وکیل بنانا کہ جا میرے اس دین والے 1000 کا غلام خرید کر لے کر آ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاشف اس دین کا مالک بنا رہا ہے من علیہ دین کے غیر کو، من غیر ان یوکلہ بقبضہ، بغیر اس بات کے کہ کاشف عبد القادر کو وکیل بنائے اس دین پر قبضہ کرنے کا۔ سمجھ گئے ضمیروں کے مرجے؟ بغیر اس بات کے کہ رب الدین اس غیر کو وکیل بنائے دین پر قبضہ کرنے کا۔ دیکھو کاشف نے مجھے اس کا قبضہ کرنے کا وکیل بھی نہیں بنایا، اور کاشف خود اس دین کا مالک بھی نہیں بنا، چونکہ کاشف نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ تو ایک ایسے دین کا جس کا کاشف خود مالک نہیں ہے مجھے مالک بنانے لگا ہے، حالانکہ اس نے مجھے ابھی تک اس کے قبضہ کرنے کا وکیل بھی نہیں بنایا۔ وذالک لا یجوز، اور اس طرح کی توکیل جائز نہیں ہوتی۔ نیچے لکھا ہوا ہے لا یجوز لعدم القدرۃ علی التسلیم، کیونکہ کاشف کو وہ 1000 والا نوٹ مجھے سپرد کرنے کی قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ کاشف کی اس پر
قبضہ ہی نہیں ہوا، جب کاشف قبضہ نہیں ہوا تھا کاشف کی ملک میں نہیں آیا، جب کاشف کی ملک میں نہیں آیا تو کاشف وہ 1000 مجھے کیسے سپرد کر سکتا ہے؟ چونکہ اس نے تو کہا نا اس 1000 کے بدلے میں جو تو نے میرا دینا ہے، لہٰذا یہ سپرد کرنے پر قادر نہ ہوا نا، جب سپرد کرنے پر قادر نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مجھے مالک بھی نہیں بنا سکتا اس کو، جب مجھے مالک نہیں بنا سکتا تو یہ توکیل ہی جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی نظیر ہے ہمارے پاس، کما اذا اشترى بدین علی غیر المشتری، یہ نظیر ہے اس کی۔ یہ اس کی نظیر یوں ہے کہ اشترا کا فاعل رجل ہے، بدین علی غیر المشتری، اس مشتری بدین علی غیر المشتری سے مراد، اس مشتری سے مراد بھی وہی رجل ہے۔ تھوڑی سی عبارت یہ پیچیدہ ہے، پیچیدہ اس لیے آتے ہے کہ مشتری کی جو نا غیر المشتری کی جگہ غیر ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، اب لکھ لو کما اذا اشترى المشتری بدین علی غیرہ، تو کما اذا اشترى المشتری، اس طرح کہ المشتری لکھ لو، کما اذا اشترى المشتری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اشترا کا فعل مشتری ہوگا لیکن لکھو اس کو کما اذا اشترى المشتری، جیسا کہ کسی مشتری نے خریدا، بدین اس قرضے کے بدلے میں، دین علی غیر المشتری، اس قرضے کے بدلے میں جو اسی مشتری کے غیر پر تھا، اسی مشتری کے غیر پر تھا۔ اب دیکھیں کاشف کا طلحہ پر 1000 روپیہ قرضہ تھا، کاشف نے طلحہ سے خریدنے کی بجائے، ادھر عصمت اللہ بیٹھتا تھا، سنو بے سنو، یہ سطر سمجھا رہا ہوں، اشترا بدین علی غیر المشتری، کاشف نے قرضہ لینا تھا طلحہ سے، لیکن کاشف نے خریداری کی ہے عصمت اللہ سے، عصمت اللہ سے خریداری کی اس دین کے بدلے میں جو دین اس مشتری، مشتری کون ہے یہاں؟ کاشف ہے، جو دین اس مشتری پر نہیں ہے بلکہ کسی اور پر ہے، اس کے غیر پر ہے، یعنی طلحہ پر ہے، تو کاشف جا کر عصمت اللہ کو کہتا ہے کہ یہ مجھے تو 1000 روپے کے بدلے میں کتاب دے دے، یہ 1000 روپیہ وہ والا ہے جو دین ہے میرے غیر پر، یعنی طلحہ پر، اس کے بدلے میں مجھے دے دے۔ تو کاشف نے عصمت اللہ کو کہا یہ کتاب مجھے اس 1000 روپے دین کے بدلے میں دے دے جو دین تیرا میرے اوپر نہیں ہے، تو نے مجھ سے وصول نہیں کرنا، بلکہ وہ میرے غیر پر ہے، یعنی اس پر ہے، طلحہ پر ہے، جا کر تو اس سے لے لینا۔ تو اس دین کے بدلے میں جب لیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو دین ہے وہ تو سپرد کرنے پر کاشف اس کو قادر ہی نہیں ہے، کاشف کا اس دین پر قبضہ ہوگا تو یہ مالک ہوگا، جب یہ مالک ہوگا پھر ہی اس کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لے لے، اس سے پہلے تو قادر ہی نہیں ہے، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ صورت بیع میں جائز نہیں ہے کیونکہ قدرت نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے پر، تملیک نہیں، اس کے اپنے پاس ملک حاصل نہیں ہے اس 1000 کی، جب اس 1000 کی ملک نہیں ہے تو دوسرے کو مالک کیسے بنا رہا ہے؟ بالکل اسی طرح جو ہماری توکیل کی صورت بن رہی ہے وہاں بھی کاشف کا طلحہ کو یہ کہنا کہ اس 1000 روپے کا عبدالقادر کو جا کے مالک بنا دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو کما اذا اشترى بدین علی غیر المشتری، اشترى المشتری، مشتری یعنی کاشف ہے، بدین اس دین کے بدلے میں خریدا جو دین علی غیر المشتری، اس مشتری کے غیر پر ہے۔ اگر خود اسی مشتری پر دین ہوتا، مثلا یوں کہتا عصمت اللہ کو کاشف کہ تیرا جو دین میرے اوپر ہے اس دین کے بدلے مجھے کتاب بھیج دے، یہ تو ٹھیک تھا، لیکن اپنے سے غیر پر ڈال دیا تو یہ جائز نہیں ہوا۔ اس کے حاشیے میں مثال دیکھیں اسی اشترا بدین والے کی، کما اذا اشترى بدین علی غیر المشتری ای علی غیرہ، اصل عبارت یوں نہیں چاہیے نا، اذا اشترى المشتری بدین علی غیرہ، جو خود اس مشتری کے غیر پر دین تھا، وہذا من قبیل وضع ظاہر موضع المضمر، یہاں انہوں نے ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر رکھ دیا ہے، اصل میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ غیرہ، کیونکہ جب ایک دم مشتری پہلے آ گیا تو پھر دوبارہ من غیر المشتری نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے المشتری لکھوایا ہے، تو دوبارہ اس کو من غیرہ ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بعض دفعہ نحو میں ضمیر کی جگہ پر ظاہر رکھتے ہیں۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ بِأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى أَمْرٍ دَيْنٌ، کاشف کا طلحہ پر دین تھا مثلا، فَاشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ آخَرَ، تو زید نے کسی اور سے جا کر خریدی چیز، یعنی عصمت اللہ سے، بِذَلِكَ دَيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى أَمْرٍ، اس دین کے بدلے میں جو دین طلحہ پر تھا، فلا يجوز، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ جب یہ جائز نہیں ہے میں نے بتا دیا ہے تو اس کی دین جائز نہ ہونے کی وجہ بھی ابھی بتا دی ہے، تو اسی طریقے سے وہ توکیل بھی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا او یکون، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، دیکھو جب وہ درہم و دینار متعین ہو گئے تھے
کاشف نے طلحہ کو کہا تھا جو 1000 تو نے مجھے دینا ہے اس 1000 کے بدلے میں جا کوئی غلام خرید لے کر آ، اور یہ غلام جب میرے سے خریدنا آئے گا تو گویا کہ کاشف اس 1000 کا مجھے مالک بنا رہا ہے جس کا خود مالک نہیں اور مجھے وکیل بھی نہیں بنایا۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ کاشف کا اس طرح اس کو وکیل بنانا گویا کہ مجھے 1000 روپے کا مالک بنانا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، لہذا توکیل جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت اس کی اور بھی بن سکتی ہے، چلو اگر ہم اس کو توکیل یوں نہ بھی بنائیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ او یکون امرا بصرف ما لا یملکہ الا بالقبض قبل القبض۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یکون امرا، کاشف کی طرف سے یہ امر ہوگا طلحہ کو، بصرف ای بدفع، دینا۔ کاشف کی طرف سے حکم ہوگا کہ تو دے دے وہ پیسے جن پیسوں کا خود موکل بھی مالک نہیں ہے سوائے قبضے کے، قبضے کے بغیر اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ قبلہ، یہ قبلہ کا تعلق بصرف کے ساتھ ہے، قبضے سے پہلے ان پیسوں کو دینے کا حکم دے دیا۔ قبلہ کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، قبضے سے پہلے ان پیسوں کو دینے۔ دوبارہ سنو، کاشف نے طلحہ والے 1000 روپے پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ 1000 روپیہ آگے عبد القادر کو دینے کا حکم دے دیا، وہ والا 1000 جس 1000 پر کاشف قبضے کے بغیر مالک ہی نہیں بن سکتا۔ ایسے ہے نا، اس 1000 پر جب کاشف قبضے کے بغیر مالک نہیں بن سکتا اور کاشف نے وہی 1000 کا حکم دے دیا کہ وہ 1000 دے دیے جائیں مجھے، تو گویا کہ یہ کسی اور کا مال مجھے دے رہا ہے نا، اس کی تو ملک نہیں ہے۔ اور شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کہے کہ مال میرا نہیں ہے چل فلاں کو دے کے آ، ایسی جائز نہیں ہوتا۔ تو دوسرے کے مال کے بارے میں حکم دینا کہ اپنا مال یا فلانے کا مال دوسرے کو دے دے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ گویا کہ کاشف نے یوں کہا تھا کہ بھی پیسے تو میرے نہیں ہیں لیکن فلاں کو دے دے، شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، اور یہ بات بھی باطل ہے۔ کون سی؟ بنا لکھا ہے ای الامر بدفع ما لا یملکہ، جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کا کسی اور کو دینے کے حکم جاری کر دینا، یہ بھی باطل ہے۔ کما اذا قال اعطی مالی علیک من شئت، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کون سا؟ اب اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں۔ اذا قال، جب اس نے کہا، یہ کما اذا قال کا تعلق باطل کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس نے ایسی مال کو آگے صرف کرنے کا حکم دیا جس مال کا وہ مالک نہیں تھا، یعنی ایک چیز کا خود مالک نہیں ہے اور وہ آگے کسی اور کو دینے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں، نیچے لکھا ہو نا والجامع ان کلا منہما تملیک ما هو غیر مملوک، جس چیز کے جو چیز خود اس کی ملک میں نہیں ہے اس کو آگے کسی اور کی ملک میں دینے لگا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسے اذا قال، جب کاشف نے کہا اعطی مالی علیک، یہ مالی موصولہ نہیں ہے، یہ مال ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ کما اذا قال اعطی مالی علیک، میرا جو مال تیرے اوپر لازم ہے، یعنی جو میرا تو نے دین دینا ہے، من شئت، یہ آتے کا مفعول بھی ہے، میرا مال جو تو نے دینا ہے یعنی دین، جو یوں گویا کیوں لکھا ہوا کما اذا قال اعطی دینا علیک من شئت، آپ کے اوپر جو میرا دین ہے وہ تو جس کو چاہے دے دے۔ دیکھو کاشف نے جب طلحہ کو کہا کہ تیرے اوپر میرا جو دین ہے وہ دین تو جس کو چاہے دے دے، جب جا کر طلحہ کسی کو دے گا تو یہ کاشف طلحہ کے ہاتھوں وہ مال آگے دلوا رہا ہے جس کا کاشف خود مالک نہیں ہے، کیونکہ قبضہ کرے گا تو مالک بنے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ مسئلہ صاحبین کو کہہ رہے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ آگے دینا جائز نہیں ہے چونکہ وہ خود مالک نہیں ہوتا، تو بالکل اسی طرح جو ہماری توکیل کی صورت ہے، توکیل کی صورت میں بھی موکل اس 1000 دین والے کا مالک نہیں ہوتا تو آگے کیسے دے رہا ہے؟ جب آگے دینا ٹھیک نہ ہوا تو پھر توکیل ٹھیک نہ ہوئی نا، جب توکیل ٹھیک نہ ہوئی تو پھر طلحہ نے جو غلام خریدا پھر اپنے لیے خریدا ہے، جب طلحہ نے غلام خریدا اپنے لیے تو طلحہ کے پاس غلام ہلاک ہو گیا، کاشف قبضہ کرنے سے پہلے تو طلحہ کا ہلاک ہوا ہے، تو امام صاحب کا مذہب ثابت ہو گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ بخلاف ما اذا عین البائع، برخلاف اس صورت کے، پچھلی صورت میں امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کاشف نے طلحہ کو کہا کہ جو 1000 تو نے میرا دینا ہے، یہ 1000 کے بدلے میں فلاں معین غلام خرید کے لا، اور اس صورت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب معین غلام خریدنے کے لیے گیا اور طلحہ غلام لے کر آیا اور طلحہ کے پاس غلام ہلاک ہو گیا کاشف کے قبضہ سے پہلے، تو کاشف کا ہی ہلاک ہوگا، یہ پڑھا تھا نا۔ دیکھو پچھلا مطلب وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخَرَ 1000 درہم فَأَمَرَهُ أَن بِأَن يَشْتَرِيَ بِهَا هَذَا الْعَبْدَ عَبْدًا مُعَيَّنًا فَاشْتَرَاهُ جَازَ، تو یہ جائز ہے، میں نے یہاں تشریح بتائی تھی، نیچے بیان السور میں لکھا ہے وَصَحَّ عَلَى الْعَامِرِ وَلَزِمَ الْعَامِرِ، یہ عامر پر لازم ہو جائے گا، وجہ لِأَنَّ فِي تعیین المبیع تعیین البائع، وہ پیچھے والا پڑھا رہا ہوں اسی کو دیکھو، اس کا پڑھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ مبیع کی تعیین میں بائع معین ہو جاتا ہے۔ جب کاشف نے طلحہ کو کہا کہ فلاں غلام لے آ،
تو غلام معین کیا نا، دراصل غلام کے معین ہونے میں بائع بھی معین ہو گیا۔ اور آگے ولو عین البائع یجوز، اگر بائع کو معین کر دے تو پھر جائز ہوتا ہے۔ کیوں جائز ہوتا ہے؟ علی ما نذکرہ انشاءاللہ، جس کی دلیل ہم ابھی آگے بیان کریں گے، وہ دلیل یہیں شروع ہو رہی ہے، بخلاف ما اذا عین البائع لانہ، یہ اسی کی طرف اشارہ تھا وہاں علی ما نذکرہ میں۔ تو جب بائع معین ہو جاتا ہے، یعنی جس صورت میں کاشف نے طلحہ کو یہ کہا تھا جب معین غلام لے کر آ، گویا کہ معین بائع اس سے لے کر آ، اس صورت میں جب طلحہ لے کر آیا، طلحہ کے پاس ہلاک ہو گیا، ہم نے کہا اب ٹھیک ہے۔ اب کیوں ٹھیک ہو گیا ہے؟ اب بھی تو گویا کہ پھر وہی صورت بنے گی کہ کاشف نے اگلے آدمی سے جب غلام خریدوایا ہے تو اس کو ایسے دین کا مالک بنا دیا ہے جس کا کاشف خود مالک نہیں تھا، تو اس کو اب کیوں جائز کرا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لأنہ، کیونکہ لأن البائع یصیر وکیلا عن الموکل فی القبض، عن الموکل فی القبض۔ مثلا میرا غلام تھا زہد، کاشف نے طلحہ کو کہا تھا زہد خرید لے کر آ، زہد خریدنے کا مطلب میں بھی متعین ہو گیا۔ جب اس نے مجھے متعین کر دیا کہ جاؤ عبد القادر کے پاس اور جاؤ اس سے غلام خرید لو، اس ہزار کے بدلے میں جو تو نے میرا دینا ہے، تو اس کا ضمناً مطلب یہ بنے گا کہ میں چونکہ متعین ہو چکا ہوں کاشف کی طرف سے، کاشف نے کہا جہاں عبد القادر سے لے لے، گویا کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ عبد القادر میں نے متعین کر دیا، وہ پہلے میرا وکیل بنے گا، تو میں ایک دفعہ وکیل بنوں گا اس موکل کی طرف سے پیسوں پر قبضہ کرنے کا۔ جب میں قبضہ کروں گا تو گویا کہ میں پھر مالک ہو جاؤں گا۔ تو یہاں کہتے ہیں ضمناً دو قبضے نکالے جائیں گے، ایک دفعہ میرا قبضہ وہ کاشف کی طرف سے قبضہ ہوگا، میں بطور وکیل کے قبضہ کروں گا تو میں مالک بن گیا۔ کس طرح سے؟ یعنی کاشف مالک بن گیا چونکہ میں نے اس کے بطور وکیل کا قبضہ کیا نا۔ جب میں نے بطور، دیکھو پھر سنو، جب بائع متعین ہو گیا تو گویا کہ میں کاشف کا اپنا بندہ ہو گیا، کاشف نے بتا دیا بھی فلانے بندے کے پاس جا، اس کو 1000 روپیہ دینا۔ جب موکل کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ چل جو تو نے میرا 1000 مجھے دینا ہے وہ فلاں کو دے دے، متعین کا یہ مطلب ہے نا، متعین بائع کا فلاں کو یعنی عبد القادر کو دے دے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ عبد القادر کو دے دے تو گویا کہ میں اس کا وکیل ہو گیا۔ جب میں اس کا وکیل ہو گیا تو میرا قبضہ اس کا قبضہ ہو گیا، جب میرا قبضہ اس کا قبضہ ہو گیا تو گویا کہ کاشف نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو ایک دفعہ ہم یہ مانیں گے کہ گویا کہ میں نے اس کی طرف سے قبضہ کیا ہے، پھر دوبارہ وہ نوٹ میرے پاس پڑے ہیں، پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اب میں نے کاشف سے وہ قبضہ دوبارہ کر لیا، جو ایک دفعہ قبضہ کاشف کا قبضہ ہو گیا تھا پھر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ قبضہ ہو گیا تو اب ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں بخلاف ما اذا عین البائع، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے بائع کو متعین کر دیا، لأن البائع یصیر وکیلا عن رب دین الموکل فی القبض، کیونکہ یہ جو بائع ہے یہ قبضے کے اندر موکل کی طرف سے وکیل بنے گا، ثم یتملکہ، پھر اس کے بعد دین کا مالک ہوگا۔ حاشیہ دیکھو، حاشیہ نمبر 2، ثم یتملکہ فیصیر البائع قابضا لرب دین اولا، بائع رب و دین کے لیے پہلے قبضہ کرنے والا کہلائے شمار ہوگا، ثم یصیر قابضا لنفسہ، پھر وہ اپنی ذات کے لیے قبضہ کرنے والا ہو جائے گا۔ تو جب ایسی صورت ہو جائے گی تو یہ صورت مختلف ہو جائے گی اس صورت کے کہ جب کاشف نے بندہ متعین نہیں کیا۔ جب کاشف نے بندہ متعین نہیں کیا تو اس نے کاشف کی طرف سے قبضہ ہی نہیں کیا، جب کاشف کی طرف سے قبضہ نہیں کیا تو کاشف کو ملک حاصل نہیں ہوئی، کاشف کو ملک حاصل نہیں ہوئی تو اس نے گویا کہ غیر مملوک دین کا اگلے کو مالک بنا دیا ہے، اور غیر مملوک دین کا اگلے کو مالک بنانا جائز ہی نہیں ہوتا، لہذا وہ توکیل جائز نہ ہوئی۔ لیکن جس صورت میں کاشف نے بائع کو متعین کر دیا، گویا کہ بائع اس کا بندہ ہو گیا، کاشف نے کہا بھی یہ میرے والا 1000 اس کو دے دینا، تو پھر اس بائع کا قبضہ کرنا کاشف کا قبضہ کہلائے گا۔ اولاً گویا کہ اس کے لیے قبضہ شمار ہوگا، پھر جب اس کا قبضہ شمار ہوگا تو اس کو ملک حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا قبضہ پھر اس وکیل کا اپنے اس بائع کا اپنے لیے ہوگا، اب مملوکہ چیز پر قبضہ کرنا شمار ہوگا، چونکہ کاشف کی ملک میں وہ 1000 آ چکا ہے، اب مملوکہ چیز پر قبضہ کرنا شمار ہوگا تو اب کوئی حرج نہیں ہے، تو اس 1000 کا جو قبضہ ہوگا وہ ٹھیک شمار ہوگا۔ یہ ایک بات سمجھ آ گئی؟ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ، اور برخلاف اس صورت کی اذا امرہ بالتصدق، جب ایک آدمی نے دین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا وہ ٹھیک ہے۔ دراصل یہاں پر نیچے لکھو بینسو، دیکھو جواب عن قیاسہما علی الامر بالتصدق ولم یذکر فی الکتاب، یہ وہ ایک ایسی پیچیدہ جگہ ہے، پیچیدہ بئی معنی کہ پہلے ذکر نہیں ہے، سمجھنے کے لحاظ سے تو بالکل آسان ہے۔ یہ لکھا جواب عن قیاسہما علی الامر بالتصدق، یہ بخلاف سے، پچھلے بخلاف سے جواب تھا اس کا، اما اذا کان، اس کا جواب تھا جو پیچھے ہم نے کہا نا اگر وہ بائع معین ہو تو پھر تم نے کہا وہاں بائع معین ہو تو وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے، کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بخلاف ما اذا عین البائع سے وہ بتایا تھا،
اور وہ بھی خلاف ما اذا امرہ سے اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں جو صاحبین نے ایک نظیر پیش کی تھی، ایک قیاس کیا تھا کہ دیکھو جیسے اس مسئلے میں جائز ہے تو لہذا ہمارا جو مذہب ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن صاحبین نے جس مسئلے پر قیاس کیا تھا تصدق والے مسئلے پر، وہ صاحبین نے پیچھے ذکر نہیں کیا۔ یعنی اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ پیچھے صاحبین ایک ذکر کرتے، ایک مسئلے پر قیاس کرتے، اب امام صاحب اس کا جواب دیتے۔ ہوا یہ ہے کہ امام صاحب نے جواب دے دیا ہے لیکن صاحبین کا قیاس کتاب میں مذکور نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو وہاں چلتے ہیں جہاں صاحبین نے قیاس کیا ہے۔ ولی ابی حنیفہ سے پیچھے چلو، ہم نے پڑھا تھا وَيَلْزَمُ الْآمِرَ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِهِ، ایسے لکھا ہو نا، لی ابی حنیفہ سے پیچھے جہاں سے امام صاحب کی دلیل شروع ہو رہی ہے، کاشو نہیں ملا؟ والی ابی حنیفہ عرض کرتا والی ابی حنیفہ سے پیچھے لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِهِ، کیونکہ وکیل کا قبضہ، یہ موکل کا قبضہ ہے، یہ صاحبین کا مذہب تھا۔ تو یہاں پر صاحبین نے ایک نظیر پیش کی تھی، صاحبین نے کہا تھا کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہو گیا اے امام صاحب، انہوں نے پھر ایسی چیز پر قیاس کیا اپنا مسئلہ، ایسی نظیر پیش کی جو امام صاحب کے نزدیک بھی متفق علیہ تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہاں بنائے میں یہ نظیر لکھی ہے کہ وہ اب امام صاحبین کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نظیر پیش کرتے ہیں، قیاس پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے، یعنی موکل وکیل کو کہتا ہے تصدق بمالی علیک علی المساکین، یہ جملہ کہتا ہے تصدق بمالی علیک علی المساکین، میرا جو مال تیرے اوپر ہے وہ مسکینوں پر صدقہ کر دے، تو یہ جائز ہے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہاں قرضے، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح یہاں قرضے والی رقم کا وکیل بنانا جائز ہے۔ دیکھو جب صاحبین کہتے ہیں، ایک آدمی نے کسی کو یوں کہا تصدق بمالی علیک علی المساکین، میرے پیسے جو تیرے اوپر لازم ہیں، دین ہیں، وہ جا کر مسکینوں کو صدقہ کر دے، اور اس نے جا کر صدقہ کر دیا تو جائز ہو گیا۔ صاحبین کہتے ہیں دیکھو یہاں بھی تو مسکین معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں مسکین کون ہے، تو یہاں بھی تو بالکل وہی صورت بن رہی ہے کہ کاشف نے طلحہ کو کہا جو تو نے میرا دین دینا ہے وہ دین مجھے دیے بغیر جا مسکینوں کو دے دے، جب جا کر وہ مسکینوں کو دے گا تو کاشف نے اس دین پر قبضہ تو نہیں کیا تھا، تو گویا کہ کاشف مسکینوں کو ان 1000 روپے کا مالک بنا رہا ہے جس کا کاشف خود مالک نہیں ہے، تو لہذا امام صاحب کے نزدیک یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ جبکہ امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جملہ بول دے تصدق بمالی علیک علی المساکین، میرا جو دین تو نے دینا ہے وہ جا مسکینوں کو صدقہ دے دے، تو جائز ہو جاتا ہے۔ یہ امام صاحب کو صاحبین کہتے ہیں کہ یہ آپ کے نزدیک توکیل جائز ہے۔ یہ کیوں جائز ہے؟ پھر اس سے پتہ چلا صاحبین کہتے ہیں کہ ہماری بات صحیح ثابت ہوگی کہ اگر کسی آدمی کا کسی پر قرضہ ہو اور آگے وہ غیر معلوم آدمی تک، غیر متعین آدمی تک اس قرضے کو پہنچانے کا کہہ دے تو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے تصدق بمالی علیک علی المساکین میں مساکین غیر متعین ہے، غیر معلوم ہے، وہاں یہ جائز ہو گیا ہے، تو اگر یہاں پر غیر معلوم غلام خریدنے کا کہا، یعنی غیر متعین بائع کا کہا، تو بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس کا امام صاحب جواب دے رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں بخلاف ما اذا امرہ بالتصدق، برخلاف اس صورت کے جب موکل نے وکیل کو حکم دیا صدقہ کرنے کا، کیا الفاظ سے؟ تصدق بمالی علیک علی المساکین، وہ حکم الگ ہے، کیوں؟ لأن الموکل لأن الموکل ای الامر بالتصدق، جیسا کہ بنائے مرجع لکھا ہے الامر بالتصدق، کیونکہ موکل نے جعل المال للہ تعالی، یا مال کو اللہ کے لیے بنا دیا ہے، وہو معلوم، اور اللہ تو معلوم ہے اور متعین ہے۔ باقی جو مسکین کا لفظ بولا تھا، فقیر کا لفظ، والفقیر نائب عنہ، صدقہ سے صاف پتہ چل گیا کہ وہ پیسے اللہ کو دے رہا ہے، اور اللہ متعین اور معلوم ہے نا، اور فقیر تو صرف اس کا نائب ہے، چونکہ اللہ کوئی ایسا جسم نہیں جس کے ہاتھ میں جا کر دو، اس کا نائب ہے، اور وہ معلوم ہے۔ نیچے لکھا فسارہ کا تعین البائع، تو لہٰذا یہ ایسے ہو گیا جیسے بائع متعین کر دو، یہاں بھی مسکین متعین ہو گئے، چونکہ اصل اللہ ہے، اللہ متعین ہے، تو وہ یہ مسئلہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے تعین بائع والا ہو گیا، یہ ٹھیک نہ ہوا۔ بس یہ سمجھا دیا۔ آگے وَإِذَا لَمْ يَصِحْ سے جو بیان کیا ہے وہ بالکل آسان سی سطر ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کہ وہ جو میں آپ کو زبانی بتا چکا ہوں، پہلے زبانی سمجھ لو۔ جب یہ توکیل درست نہ ہوئی، تو امام صاحب کے نزدیک یہ دونوں توکیلیں درست نہ ہوئیں، توکیل کی دونوں صورتیں بنتی ہیں، دونوں درست نہ ہوئیں۔ یعنی پہلی صورت یہ بنتی تھی کاشف مجھے ان دین کا مالک بنا رہا ہے جس دین کا مالک ہی نہیں ہے، لہذا جب یہ ٹھیک نہیں ہے تو توکیل ٹھیک نہ ہوئی۔ دوسری یہ تھا کہ کاشف اس کو ایسے پیسوں کو آگے دینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پیسوں کا کاشف خود مالک نہیں ہے، دوسرے کے پیسے تو آگے نہیں دلوائے جا سکتے، تو جب یہ پیسے دلوانا ٹھیک نہ ہوا تو پیسے دلوائے جا رہے تھے توکیل کے ذریعے سے،
تو توکیل ٹھیک نہ ہوئی. جب توکیل ٹھیک نہ ہوئی، جو تشریح میں پہلے کر چکا اس کو دوبارہ کر رہا ہوں جو کہ آگے کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہے. جب توکیل ٹھیک نہ ہوئی تو پھر طلحہ نے جو آ کر غلام اسے خریدا ہے، توکیل تو ٹھیک نہیں تھی، تو پھر طلحہ نے اپنے لیے خریدا. جب طلحہ نے اپنے لیے خریدا ہے تو چنانچہ طلحہ کے پاس جب وہ چیز ہلاک ہو جائے گی کاشف کے قبضہ کرنے سے پہلے تو طلحہ کی ہلاک ہوگی بس. اور اگر طلحہ کاشف کو دے دیتا ہے، طلحہ نے کاشف، پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا نا کہ طلحہ نے لے لیا پھر طلحہ نے کاشف کو دے دیا، کاشف نے لے لیا تو اب کاشف کا ہو جائے گا. لیکن اب جب کاشف کا ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توکیل درست ہوگی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب طلحہ نے کاشف کو دیا تو بیع تعاطی ہوگی ہے. بیع تعاطی کی وجہ سے اب وہ غلام کاشف کا ہو گیا، نہ یہ کہ وہ توکیل درست ہوگی. چونکہ توکیل کو تو بڑے شد و مد سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. جب اب تک توکیل شد و مد سے جائز نہیں تھی تو پھر طلحہ کے کاشف کو پکڑا دینے سے توکیل کیسے جائز ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا توکیل اب بھی جائز نہیں ہوئی، اب بسبب تعاطی وہ غلام جو ہے نا بک گیا ہے کاشف کو، لہذا جب بک گیا ہے تو کاشف مالک ہو گیا ہے، تو کاشف جب مالک ہو گیا اب اگر غلام ہلاک ہوگا تو کاشف ہلاک ہوگا. سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ لکھا ہوا ہے. وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ، جب یہ توکیل درست نہیں ہوئی، وہی توکیل جو کاشف نے طلحہ کو کی اور ابھی سے میں تشریح کی ہے، جب یہ توکیل درست نہ ہوئی، نفذ الشراء علی المامور، تو یہ خریداری پھر مامور یعنی طلحہ پر نافذ ہوگی. فَيَهْلِكُ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ الْمَامُور، لہذا اب یہ غلام بھی مامور کے مال میں سے ہلاک ہوگا. إِلَّا إِذَا قَبَضَهُ الْآمِرُ مِنْهُ، مگر یہ کہ کاشف قبضہ کر لے اس غلام پر منہ من المعمور، طلحہ سے، مگر یہ کہ کاشف اب طلحہ سے غلام پر قبضہ کر لے تو اب غلام ہلاک ہوگا تو اس کے مال میں سے ہوگا. لِإِنْعِقَادِ الْبَيْعِ تَعَاطِيًا، اس وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان، عامر اور معمور، کاشف اور طلحہ کے درمیان بیع کی تعاطی منعقد ہو چکی ہے، لا للتوکیل، توکیل کی وجہ سے نہیں ہوگا. سمجھ گئے اس بات کو؟